السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری کا جو سبق ہے ہم وہ کل ہی پڑھیں گے، یعنی کل دونوں ٹائم کی جو کلاسیں وہ بخاری کی ہی ہوں گی انشاءاللہ۔ ہماری 15 آیات ہوئی تھی اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اس میں جو جو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ نامی شخص کافر کا یہاں بیان ہو رہا ہے، اس کو عموم پر بھی محمول کر سکتے ہیں، بلکہ اگر شخص واحد مراد لیا جائے تو یہ ولید بن مغیرہ ہے، ٹھیک ہے، جو بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، یا آپ یہ سمجھیں کہ فقیر بنتا تھا اور بڑا عناد پرست تھا۔ تو یہ ثم یطمع ان ازید، پھر وہ طمع کرتا ہے کہ ان ازیدہ کہ مجھے زیادہ دیا جائے، کہ میں زیادہ ہو جاؤں مال میں۔ پیچھے ہے نا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، ہم نے ہر چیز اس کو دی، پھر وہ طمع کرتا ہے کہ وہ زیادہ ہو۔ تو ان ازیدہ کہ اللہ تعالیٰ یعنی اپنی طرف کہہ رہا ہے کہ میں اس کو اور بھی زیادہ دوں مال، یہ طمع رکھتا ہے وہ بندہ۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی اس کی یہ طمع کرنا یہ بالکل باطل ہے، بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ جی پڑھیے گا، جی کون پڑھیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کلا، ہرگز میں اس کو زیادہ نہیں کروں گا۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیات کا معاند تھا، یعنی قرآن کا۔ ہاں جی، ہمیشہ سے وہ ہماری آیات کے ساتھ عناد رکھنے والا ہے، مخالف ہے۔ جی سأرہقہ صعودا، ہم اس کو عذاب کی مشقت کا مکلف کر دیں گے۔ سأرہقہ، ہم اس کو مکلف کریں گے اور اس کو مجبور کریں گے، سعودا عذاب کی مشقت کر لیں، یا اس کو چڑھائی کا ہو سکتا ہے کہ جہنم کے اندر کوئی چڑھائی کا عذاب بھی ہو۔ میرا خیال ہے اس میں مرفوع روایت تو ضعیف ہے، لیکن ایک موقوف مجھے شک پڑتا ہے، یقیناً ایسی کوئی ایک روایت ہے کہ جس میں ان کو چڑھائی کا مکلف کیا جائے گا، یعنی اس کو چڑھائی کا عذاب بھی اس میں جہنم کے اندر ہو، یہ بعید نہیں ہے، یا اس کو مشقتوں سے تعبیر کیا گیا ہے صعود کو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ قیامت کی جو مشقتیں، مشقت در مشقت، قبر سے لے کر حشر، حشر سے لے کر جہنم تک، اس کو ہم مجبور کریں گے کہ یہ ایسا کرے۔ جی انہ فکر، بے شک اس نے غور و فکر کیا، یا بے شک وہ مفکر تھا۔ فکرا قدرا، اور اس نے اندازہ وقدر، لگایا، یعنی اس نے یہ قرآن پاک کے متعلق جو ہے نا تجزیہ پیش کیا، دوسرے لفظوں میں کہیں قرآن پاک یعنی یہ کلام کیا ہے، اس کو، اس کے اندر اس نے غور و فکر کیا، یہ شخص ولید بن مغیرہ، یا اس سے مراد ایک کافروں کی طرف تعبیر کی جا رہی ہے کہ کافر جو ہے نا، انہوں نے دیکھا کہ یہ کلام ہے کیا آخر، یہ کسی شاعر کا کلام ہے، جادوگر کا کلام ہے، یہ کیا ہے؟ تو اب اس میں غور و فکر کرنے کے بعد پھر اس نے نتیجہ کیا نکالا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا ہے، آگے کیا ہے، لیکن فی الحال اللہ تعالیٰ نے اس کے غور و فکر کرنے پر ہی اور اس کے اندازہ لگانے پر اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے۔ انہ فکر و قدر، اس نے بڑی غور و فکر کی کہ قرآن پاک کو دیکھا نا کہ یہ ہے کیا آخر، اس کو ہم کس بہانے اس کا انکار کریں، کیا 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 کہہ کر اس کو جھٹلائیں، ٹھیک ہے، یہ اس نے مفکری جھاڑی کہ ہم اس کو کیا نتیجہ نکالیں اس کا، اور کیا اس کو آخر لوگوں کو دلاسا کیا کہہ کر دیں۔ جی
فقتل کیف قدر، عذاب کیا جائے اور ہلاک کیا جائے، کیا اس نے کیسے اس نے گمان کیا، یعنی کیا کیسے اندازہ لگایا؟ اس نے اندازہ کیسے لگا لیا؟ یعنی ایک خالق کے کلام کو اس نے، اس مخلوق نے اندازہ لگا کے کس طرح یہ، یعنی کیسا انہوں نے اس کے نتیجے نکلے ہیں، اتنا سمجھدار بنتا ہے، مفکر بنتا ہے، اور اتنا پڑھا لکھا بنتا ہے، اتنا باصلاحیت بنتا ہے، اس کی صلاحیتوں نے باوجود ذہین اور فتین ہونے کے اور عربی دان ہونے کے اور عرب کے کلام سے پوری طرح واقف ہونے کے، کلام عرب کی جو تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نے اندازہ کیا لگا لیا؟ یعنی کیا اس نے گھٹیا اندازہ لگایا قرآن پاک کے متعلق، آگے جو کہ اندازہ اس کا آ رہا ہے؟ جی، ثم قتل کیف قدر، پھر یہی، یعنی اس کو مزید اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مارا جائے، یہ کیسے اس نے اندازہ لگا لیا؟ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا یا پھر اس نے سوچا، ہاں، یعنی پھر اس نے نظر کی اس میں اور غور و فکر کیا. جی. ثم عبس و بسر، پھر اس نے منہ بنا لیا اور زیادہ ہی یہ آبسا تیور چڑھائے. آبسا مطلب تیوری چڑھائی اس نے، یعنی قرآن کو دیکھ کر نا، اس نے قرآن پاک میں غور کر کے اس نے تیوڑی بڑھائی، یعنی اپنے اس کے چہرے کے ایکسپریشن اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، وہ بسارا، اور اس نے منہ بڑھایا، منہ چڑھایا. ٹھیک ہے، جیسے کراہت کرتے ہوئے کچھ چیز انسان اظہار نہیں کرتا، اس طرح اس نے جو ہے نا یہ کراہت کا اظہار کیا. پھر کہا کیا؟ ثم، ثم ادبر، پھر وہ پیچھے ہو گیا، واستکبر، اور تکبر کیا. ہاں، یعنی اس قرآن کو تسلیم کرنے کے بجائے اس سے پیٹھ پھیر لی اور تکبر کا اظہار کیا، اور کہا کیا؟ فقال، اور کہا، ان هذا الا سحر یؤثر، یہ تو بس جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ جو ہے نا، اب اس نے اندازے جو لگایا نا، اس میں سے ایک اندازہ یہ تھا، یہ اس نے غور و فکر کرنے کے بعد نتیجہ نکالا ہے نا، وہ یہ ہے. تو یعنی ہمیشہ سے مفکرین کا حال یہی رہا ہے، جو مفکر بنتے ہیں. مفکر، پتہ نہیں، مجھے تو یہ لفظ ہی اس طرح عجیب و غریب سا لگتا ہے، مفکر. حالانکہ یہ لفظ تو صحیح ہے، لیکن یہ مفکرین عام طور پہ ہوتے ایسے ہی ہیں. تو یہ بھی ایک مفکر تھا. اس نے کہا کہ پہلا نتیجہ کیا نکالا، یہ تو ایک جادو ہی ہے. یعنی چونکہ لوگ اس کو سن کے اس سحر کے مبتلا ہو جاتے تھے، اور ایک طرح کا ان کے اوپر جادوئی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ سن کر وہ ہر ایک سے بیگانے ہو جاتے تھے. جس طرح جادو کے ذریعے دو رشتوں کو جدا کر دیا جاتا ہے نا، تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن سننے کے بعد لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اور بغیر کسی فکر کے وہ قرآن پاک کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اس کو جادو سے تعبیر کرنے لگا کہ بھئی یہ تو لوگوں کو سحر کے اندر مبتلا کر دیتی، اس لیے یہ صرف جادو ہے، جو کہ ہمیشہ سے نقل ہوتا آ رہا ہے. جی. ان هذا الا قول البشر، یہ تو بس کسی آدمی کا کلام ہے. دوسرا یہ اس نے نتیجہ نکالا کہ یہ تو کسی بشر کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا. تو حالانکہ یہ ایک اتنا جاہل تھا کہ اگر یہ بشر کا کلام تھا تو اس کو بشر کے کلام ہونے کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج کی ہیں اس کو بھی تو سامنے رکھے نا، کہ اتنے ماہر ہونے کے باوجود کلام کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مکتب کے اندر گئے ہی نہیں تھے پڑھنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے کیسے بنا سکتے تھے بشر؟ یعنی آپ خود کیسے بنا سکتے تھے نا، آپ کہیں سے لکھ سکتے تھے، نقل کر سکتے تھے. تو دو نتیجے اس نے اخذ کیے ہیں، اور دونوں ہی اس کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے. ایک تو اس کو جادو قرار دیا، جادوئی کلام قرار دیا، دوسرا یہ کہا کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے. جی. سأصلیہ، بے شک ان قریب میں اس کو داخل کر دوں گا سقر میں، جہنم میں. وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا پتا کہ سقر کیا ہے. لا تبقی، نہ وہ کچھ باقی رکھتی ہے، ولا تذر، نہ ہی کچھ چھوڑتی ہے، یعنی ہر چیز جلا دیتی ہے. اچھا، یہ لواحت جو ہے نا، یہ میرا غالباً امام سفیان رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ جہاں بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وما ادرا کا لفظ بولا ہے نا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کی متعلق خبر اللہ نے بعد میں دے دی ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے یدری کا لفظ بولا ہے، وما یدری کا، جس طرح اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خبر نہیں دی. یہ غالباً صحیح بخاری کے اندر ہی قول ان کا موجود ہے.
تو جہاں ادرا وما ادرا کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ہے، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کچھ خبر دے دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو سقر کے متعلق پھر اللہ نے خبر دی ہے کہ لا تبقی ولا تذر۔ جی لا تبقی نہیں کچھ باقی رکھتی، ولا تذر نہیں کچھ چھوڑتی ہے، سب چیز نہ تو کسی، ہلاک کر دیتی ہے۔ یعنی مطلب کہ اس کے وجود میں سے کسی چیز کو بھی باقی نہیں رکھ چھوڑتی، اور نہ ہی اس کو یعنی باقی رکھتی، مطلب ہر چیز کو جلسا دیتی ہے، ولا تذر، اور کوئی چیز کو چھوڑتی نہیں ہے، یعنی اس میں سے کوئی چیز کو محفوظ نہیں رہنے دیتی یا اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس طرح قرآن پاک کے اندر آیا ہے نا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب بھی ان کے جلود یعنی ان کی اس کے جو چمڑے ہیں وہ جلس جائیں گے تو ہم ان کے بدلے دوسرے چمڑے دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو لا تبقی ولا تذر، اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جی لواحۃ للبشر، جلد کو جلانے والی۔ ایک ٹھہریے۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی پڑھیے گا جی، معذرت۔ لواحۃ للبشر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لواحۃ للبشر، جلد کو جلانے والی۔ ہاں جی، لواحہ کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، یعنی لواحہ، لوح کا مطلب ہوتا ہے نا لاح یلوح، مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، تو یعنی خوب چمکانے والی، لواحتن یہ چمکانے والی ہے، للبشری جلد کو، مطلب کہ جس طرح جلد جب جل جاتی ہے نا تو اس کے اوپر جو ہے وہ چمڑی ظاہر ہو جاتی ہے، تو یہ مراد ہے کہ چمڑی کا ظاہر ہونا، خوب روشن کرنے والی چمڑی کو مراد کہ جلسا کرنا اس کو، چمڑی کو ظاہر کر دے گی، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ جلسانے والی ہے، بدلنے والی ہے چمڑی کو، جی۔ علیہ 19، اس سقر پر 19 ہوں گے، یعنی ملک۔ ہاں 19 داروغے وغیرہ ان کے اوپر ہوں گے۔ اب یہ سارا سقر کا معنی سارا بیان کیا جا رہے ہیں، سقر کی تفصیل اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وما ادراکا کی تفصیل آگے بیان ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر 19 افراد ہوں گے۔ اب یہ 19 کا جب ذکر سنا نا تو پھر کافر پھر مذاق اڑانے لگے، بھی دیکھو جی 19 افراد، صرف 19 افراد اتنے جہنم پر، اور ہمیں جو کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ یہ جہنم میں جائیں گے، اور اس کے اوپر صرف 19 افراد۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 19 کیا تمہارے لیے تو ایک ہی کافی تھا، لیکن 19 کی تعداد اللہ تعالیٰ نے محض امتحان کے لیے بنائی ہے، 19 کی تعداد صرف امتحان کے لیے بنائی ہے، تو ثابت یہ ہوا کہ کچھ چیزیں قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر صرف ہمارے امتحان کے لیے ہیں، اس کا کہہ لیں آپ اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کون ایمان لاتا ہے، جس طرح جب قبلہ کی تبدیلی ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ نے اس، جب یہود اور عیسائیوں نے خاص طور پہ آ، یہود نے، میرا خیال ہے عیسائیوں نے اعتراض کیا، اہل کتاب نے اعتراض کیا کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہ کیا وجہ بنی، ما واللہ کا ما واللہ ما ہاں واللہم واللہ ما واللہم ہے نا، جی جی شیخ صاحب۔ ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کو اس قبلے سے کسی نے تبدیل کیا جس پر وہ پہلے تھے، یعنی بیت المقدس، کس وجہ سے اس کو تبدیل کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہ جانچ کرنا چاہ رہے تھے، تو بسا اوقات کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جس میں فقط، یعنی کوئی اور حکمت نظر ہمیں نہ بھی آئے تو صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، بس، یعنی عقل کی طرف جاتے ہیں، یا اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں سامنے آ جاتی ہے کہ حکمت سمجھ آ جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اگر حکمت سمجھ نہیں آتی تو پھر یہ جان لیں کہ یہاں ہمارا امتحان مقصود ہے، ہم نے صدق دل سے ماننا ہے یا نہیں ماننا، اب یہاں امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آتے کہ فرشتے اتنی طاقتور مخلوق کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے تسلیم کرنا ہے، ہم نے ماننا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خبر دے دی ہے اس کو اس کے ظاہر پر، حقیقت پر معمول کرتے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ سورج اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن سمینا و اطعنا و آمنا، ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کی حکمت اگر نظر آ جائے تو درست ہے، لیکن اس لیے حکمت تلاش کرنا کہ ہمیں یقین ہو جائے، یہ درست نہیں ہے۔ حکمت اس لیے تلاش کی جا سکتی ہے، چلو ایک اضافی چیز ہمیں مل جائے گی، لیکن اس لیے حکمت تلاش کرنا کہ میں اگر حکمت نہ مجھے ملی تو میں نہیں مانوں گا، یہ غلط بات ہے، مان کر پھر حکمت تلاش کرنا یہ درست ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ بندہ کہے کہ بھی روزے کو میں تسلیم کرتا ہوں، روزے بالکل صحیح ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، واجب ہے، اور اس کے اندر میرے لیے منفعت ہی منفعت ہے، باقی اگر اس کے اوپر سرچ کرنا شروع کر دے بھی روزہ رکھنے سے کہ ہمیں کیا ملتا ہے تو یہ درست ہے، لیکن اگر اس لیے سرچ کرتا ہے کہ میں ماننا ہے یا نہیں ماننا تو یہ غلط بات ہے، یہ تسلیم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس اوقات کچھ چیزیں اس لیے بناتا ہے کہ صرف اور صرف آزمائش، کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، عقل کو وہ اچیو کرنے والی نہیں ہوتی عام طور پہ۔ علیہ 19، ان میں سے ایک چیز 19 کا عدد ہے، 19 تعداد ان کی بنائی ہے داروغوں کی، یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے دروغے جہنم کے 19 بنائے ہیں، ان کی تفصیل، ان کے نام کیا ہیں، ایک مالک جو ہے وہ تو آتا ہے قرآن پاک میں، حدیث میں
قرآن پاک میں آتا ہے میرا خیال. تو اس کے علاوہ کسی دروگا کا نام ویسے واللہ عالم ہو کہیں حدیث کے اندر، لیکن تفصیل 19 کی نہیں آئی. تو یہ مذاق اڑاتے تھے کفار، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا. جی وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، نہیں ہم نے بنائے آگ کے دروگے سوائے ملائکہ. ہاں جی، ہم نے وما ملائکہ. جعلنا جی وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور نہیں ہم نے یہ عدد بنایا مقرر کیا سوائے کافروں کے لیے آزمائش، امتحان. جی لیستيقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ یقین حاصل کر لیں. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ان کا ایمان زیادہ ہو جائے. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور یہ کہ جو کتاب دیے گئے اور جو مومن ہیں وہ شک میں نہ پڑے. وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور اس لیے کہ جن کے دل میں مرض ہو اور کافر لوگ وہ یہ کہیں کہ اللہ نے یہ عدد بیان کر کے کیا اس کا کیا مقصد ہے. یعنی اس سے اللہ كَذَلِكَ تعالیٰ يُضِلُّ اللَّهُ، یعنی یہ مثال یا یہ عدد بیان کرنے سے اللہ کی مراد کیا ہے، یعنی اللہ کو کیا فائدہ اس سے ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مومنوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور کافروں کا ایمان کافروں کے اندر تو خیر ایمان ہوتا ہی نہیں نا، وہ اپنے کفر میں اور مزید ہو جاتے ہیں. جس طرح قرآن پاک میں مچھر کی مثال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے کہ یہ مثال بیان کرنے سے مومنوں کا ایمان بڑھتا ہے، اور کافر جو ہے نا اپنے اناد پر مزید پختہ ہو جاتے ہیں، وہ ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دے کر، ایسی مثالیں کہ جو ذہن کو اچیو نہیں کر رہی ہوتی، عقل کے اوپر عقل کے پیمانے پر پوری نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ ایمان والوں کو تسلیم کر کے اپنے ایمان میں بڑھانے کا موقع مل جائے، اور جو کفار ہیں ان کو مزید شک کی وجہ سے اپنے آپ کو مزید ذلیل اور رسوا اور مزید گمراہ کرنے کا موقع مل جائے. کذالک. جی شیخ صاحب یہ اہل کتاب کا کیا معاملہ ہے؟ اہل کتاب بھی جن کو کتاب دی گئی ہے اور جو تسلیم کرتے ہیں جہنم کے دروغوں وغیرہ کو، جہنم کی تفصیل کو، اہل کتاب بھی مانتے تھے نا تاکہ وہ بھی یعنی بڑھ جائیں، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ واقعی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے یہ ہماری کلام کی موافقت کر رہا ہے. ان چیزوں کا ذکر ان کی کتابوں کے اندر بھی ہوگا نا. جی شیخ صاحب. كذلك يضل الله یہ من بھی ہو سکتا ہے يشاء. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں اہل کتاب میں سے، جو مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی جنہوں نے کتاب پہلے پڑھ لی ہے، اپنی تورات و انجیل کو پڑھ لیا ہے اور وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اب وہ مسلمان ہونے کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ اس تورات یا انجیل کے ساتھ کے موافق آیات نازل ہو رہی ہیں، تو پھر ان کو اور بھی جو ہے وہ ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے اور ان کو اور یقین حاصل ہو جاتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، یا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ان کو پتہ چل جائے کہ یہ قرآن پاک وہی باتیں کر رہا ہے کہ جو ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی. كذلك يضل الله من يشاء، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کا علم نہیں کسی کو سوائے اسی اللہ کے. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، اور نہیں ہے یہ باتیں یا یہ جہنم سوائے بشر کے لیے نصیحت. ہاں، یہ سوائے نصیحت کے، یعنی یہ جو باتیں یہ مراد ہیں. جی کلا، ہرگز نہیں یا خبردار. والقمر، قسم ہے چاند کی. یعنی یہ واللیل قیامت اذ کی نہیں سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ جو تعداد جو ہے نا فرشتوں کی، اس کا انکار کیا جا رہا ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر بیان فرمایا ہے کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ جہنم کے اوپر دروغوں کی جو تعداد ہے یہ کیا چیز ہے. جی واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چلی جائے. ہاں جی، رات کے جانے کے وقت کی قسم ہے. والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. جی
इन्नहा लइहदल कुबर, ये एक बड़ी बात है। ये जहन्नम जो है ये एक बड़ी चीज़ों में से है, बड़ी मुसीबतों में से है, बड़ी आजमाइशों और बड़ी एक आप कह रहे हैं अजाबों में से एक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिन, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। इन्नहा लइहदल कुबर नज़ीरन लिल बशर। जी। नदीर लिल बशर, बशर को डराने वाली। जी। लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम अव यतअख़र, तुम में से जो चाहे आगे बढ़ना या जो पीछे रहना चाहे। हाँ जी। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर जान अपने कमाए हुए की वजह से मरहून है। हाँ जी, अपने कमाए हुए की वजह से मरहूना मतलब कि उसके उसकी उसके इवज़ गिरवी रखी हुई है। ठीक है। अब अगर तो वो अपने कमाया हुआ उसका इस काबिल हुआ कि वो अपनी जान को छुड़वाने के काबिल हुआ तो फिर वो छूट जाएगी, वरना वो उसके इवज़ में नुकसान उठा बैठेगी। ठीक है। इस तरह अगर किसी ने कोई कर्ज लिया हो ना, किसी से कर्ज लिया है तो उसके एवज अपनी ज़मीन के कोई जायदाद कोई कागजात दिए हुए हैं, जमा करवाए हुए हैं। अब अगर वो कर्ज को वापस नहीं करता तो वो ज़ाहिर है उसकी गिरवी शुदा चीज़ है जो वो ज़ब्त हो जाएगी और वो उसको अपने पास इस्तेमाल में ला सकता है। अगर वो नहीं देता बावजूद इसके कि उससे यानी वो भाग जाता है या वो नहीं देता तो वो उसकी जो इवज गिरवी चीज़ है वो उसको इस्तेमाल कर लेगा, उसकी ज़ाय हो जाएगी या कम से कम उसके पास वापस तब तक नहीं आएगी जब तक कि वो उसका हिसाब नहीं क्लियर करेगा। तो इसी तरह इंसान की जान है, उसने जो नामा स्याह भरा हुआ है वो नामा स्याह की वजह से उसकी जान जो है ना अल्लाह के यहाँ गिरफ्तार है। अगर वो नामा स्याह को जब तक ख़त्म नहीं हो जाता उसका नामा स्याह या वो नेकियों के साथ नहीं बदल जाता तब तक उसकी जान को खुलासी नहीं होगी। और आप जानते हैं कि क़यामत के दिन तो दारुल इम्तिहान है, दारुल अमल तो दुनिया ही है। तो अगर किसी ने कलमा पढ़ा हुआ है लेकिन उसके गुनाह हैं तो गुनाहों की वजह से जहन्नम में चला गया है तो उसकी जितने गुनाहों के इवज़ उसको गिरवी रखा गया है जहन्नम के अंदर, वो गुनाह जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक उसकी जो है वो गिरवी शुदा जान में वापस नहीं आएगी। और अगर वो काफ़िर है तो वो ज़ाहिर है वो तो ख़ैर हमेशा के लिए गिरवी रख दिया गया है। जी। इल्ला अस्हाबल यमीन, सिवाय दाएं हाथ वाले। हाँ, यानी फी जन्नत, जिनको दाएँ हाथ में नामा-ए-आमाल दिया जाएगा सिवाय उनके, यानी वो चूँकि बच चुके हैं वो गिरवी नहीं रखे हुए। वो तो चूँकि नेकियां करने वाले हैं तो फ़ी जन्नातिन यतसाअलून, वो जन्नात में होंगे, ने बागात में होंगे। यतसाअलून। जी। एक दूसरे से सवाल पूछेंगे। अनिल मुजरिमीन, मुजरिमों के बारे में। हाँ जी, मुजरिमों के मा बारे में। सलककुम, जी, मुजरिमों के बारे में मा वो सलक पूछेंगे, यानी वो खुद भी पूछेंगे उनसे कि मुजरिमों से उनका मुकालमा होगा। ये साबित करती है हदीस कि जन्नतियों और जहन्नमियों का मुकालमा अल्लाह ताला करवाएगा। इसका मकसद अल्लाह ये नज़र आता है कि ताकि मोमिनों को अपने ईमान या अपने अंजाम के ऊपर खुशी नसीब हो और जो काफिर हैं उनको मज़ीद हसरत हो। जी। मा सलककुम फी सक़र, तुम्हें किस चीज़ ने दाखिल किया सक़र में। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे कि हम तो नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और नहीं हम मसाकीन को खाना खिलाते थे। मतलब ये है कि नमाजी नहीं थे हम तो, एक दूसरा है कि हम खाना नहीं खिलाते थे, मतलब कि ज़कात वगैरह फ़र्ज जो सदक़ात हमारे ऊपर थे वो हम अदा नहीं करते थे और हमारी ज़िंदगी बिल्कुल गैर मुरतब और इंतहाई कह लें कि अ, गैर संजीदा थी। वकुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइदीन, और हम जो कह लें आप फ़ज़ूल गोई में पड़ने वालों के साथ हम फ़ज़ूल गोई कर रहे होते थे। जो बेहुदा बातें कर रहे होते थे हम उनके साथ
مل جاتے تھے، نخوض ہم مشغول ہو جاتے تھے، مع الخائضین مشغول ہونے والوں میں، یعنی جو بیہودہ حرکات کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم ہو جاتے تھے. یعنی جس طرح کوئی معاشرہ تھا، اس معاشرے کا ہم رنگ اپنے اوپر ڈال لیتے تھے. ہم نے کوئی کتاب و سنت سے عبرت پکڑنے کی کوشش نہیں کی. جس طرح کوئی انکار کرتا ہے آخرت کا تو ہم انکار کر دیتے تھے، کوئی مذاق کرتا تھا قرآن و سنت کا ہم اس کے ساتھ مذاق کرنے لگ جاتے تھے. الگ الگ لوگوں کے پیچھے لگ کے ہم جو ہے نا اپنے اس انجام تک پہنچے ہیں. جی. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یوم دین کو جھٹلاتے تھے. ہاں جی، اب یہ جھٹلانا حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے اور عملاً بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ اس قدر بھول جائے کہ اب اس کے عمل اس کی بات کی گواہی دے رہے ہوں گویا کہ قیامت کا دن آئے گا ہی نہیں. یعنی ایک شخص جو کبھی بھی اس کو خوف خدا کا نہیں ہوا، کبھی بھی ساری زندگی اس نے گزار دی، اور وہ ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے، ہر موقع کے اوپر وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، تو گویا وہ عملاً آخرت کو بھلائے بیٹھا ہے. ورنہ ایک وہ شخص جس کو آخرت یاد ہو وہ کسی نہ کسی موقع پر تو واپس لوٹ آتا ہے، کسی نہ کسی موقع پر اس کو ندامت ہو جاتی ہے، تبھی تو اس کے دل میں خوف طاری ہو جاتا ہے، لیکن وہ کلی طور پر آخرت کو بلائے بیٹھا تھا. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس موت یا قیامت آ گئی. ہاں جی، اب یہ سارا اقرار کریں گے. اقرار کرنے کے بعد پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب ایسے لوگوں کے بارے میں جو دنیا میں جو لوگوں کے سہارے پر تھے نا کہ ہم تمہیں چھڑا لیں گے، ہم تمہیں بچا لیں گے، ہم تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے، فلاں گدی کی بیعت ہو جاؤ تو تمہیں جو ہے وہ پار لگا دیں گے، یہ سارے جو دعوے تھے نا اب یہ ایک جملے کے اندر یہ نکل جائیں گے. جی. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گی. اب یہ جو ہے یہ آیت اس سے بہت سے لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ شاید شفاعت ہوگی ہی نہیں قیامت کے دن. شفاعت تو برحق ہے، لیکن کچھ لوگوں سے کفار وغیرہ سے جو غیر مستحق ہیں ان سے شفاعت کی نفی بھی کی گئی ہے. تو قرآن پاک میں دو طرح کی شفاعت کا ذکر ہے، ایک اثبات اور ایک نفی کے ساتھ. یعنی کچھ لوگوں کی شفاعت کی جائے گی، مشروط شفاعت ہوگی، کچھ کی شفاعت نہیں کی جائے گی. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ شفاعت کا اذن دیں گے کہ ان کی شفاعت کرو، اور پھر ان کو مزید رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا ان کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں. ٹھیک ہے. یا تو ہے کہ بالکل سفارش نہیں ہوگی، بالفرض اگر شفاعت ہو بھی تو ان کو نفع نہیں دے گی، یا تو یہ مراد ہے. یا اللہ تعالیٰ شفاعت کا کہیں گے کہ اس کے لیے سفارش کرو، پھر اللہ خود ہی رد کریں گے کہ ان کی سفارش ان کے حق میں تمہاری سفارش قبول نہیں ہے. یعنی یہ ان کو مزید رسوا کرنے کے لیے. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جو بندہ خود کسی کو کہے بھی یار تم میرے لیے میرے پاس نا فلاں بندے کے بارے میں سفارش لے کر آنا تاکہ میں اس کو مزید رسوا کروں، اس کے پاس سفارش لے کر آتا ہے، پھر کہتا ہے جی اس کے حق میں تمہاری ہم تمہاری ہر بات مانیں گے لیکن اس بدبخت کے لیے تمہاری بات نہیں مانی. اب اس کے اندر اور یعنی اس بات کے اندر کہ وہ بندہ کہے کہ تمہارے پاس میرے پاس سفارش لے کر آنا اور میں اس کے سامنے تمہاری سفارش کو اس لیے رد کروں گا تاکہ یہ مزید غیظ و غضب کا شکار ہو، یہ معاملہ. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو کہے کہ بھی اس کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا. اس کے اندر فرق ہے، دونوں میں اس کی رسوائی، لیکن دوسرے کے اندر رسوائی اس کی زیادہ ہے کہ اتنا عزت والا بندہ بھی اس کے پاس آیا لیکن اس نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اس کے بارے میں تو سفارش کوئی نہیں مانی جائے. ٹھیک ہے. تو یہ معاملے کسی کو رسوا کرنے کے اعلیٰ ترین قسم ہوتی ہے. تو یہ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے کہ ان کے بارے میں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی کام نہیں دے گی. جی. فما لهم عن التذکرة معرضین، کیا ہے ان کو کہ یہ نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. ہاں جی، ان کو مسئلہ کیا ہے؟ جی. كأنهم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ باغنے والے گدھے ہوں. ہاں جی، یعنی جو بدکنے والے جو گدھے ہوتے ہیں نا ان کی طرح یہ حرکتیں کرتے ہیں. یہ بدکنے والے آپ نے گدھے کبھی دیکھے ہیں جی؟ جو قابو میں نہیں آتے؟ نہیں شیخ صاحب، نہیں دیکھے آپ نے؟ نہیں اللہ. شیخ صاحب، وہ دیکھ تو وہ بندھے ہوئے قابو میں ہی ہوتے. کبھی جو ہے نا گدھوں کی بھی عجیب ہی لائف ہے یہ، یقین کریں. کبھی غور کریں ان کے اوپر، ان کی بھی اپنی ہی زندگی ہے.
کئی معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدوں کی مثال دی ہے ٹھیک ہے. قرآن پاک میں نے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یہ بھی ایک یہ ایسی مخلوق ہے کہ بس اس کے اندر بھی غور کرنے والی یہ مخلوق ہے. تو بس بار کہ گدے کہیں ان کا جرمٹ ہونا تو وہ وہاں بدکتے نظر آپ کو آئیں کہ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. کہ اکیلا گدھا ہو تو وہ تو کوئی نہیں اتنا کرتا، لیکن جہاں گدھے دو چار پانچ ہوں نا تو پھر ان کی اور وہ کھلے ہوئے ہوں، پھر دیکھنا وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ جیسے دلتیاں مارتے ہیں، ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، اپنے اپنے ساتھیوں کو ہی نا وہ ٹانگیں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ادھر ادھر بتکتے ہوئے، اور یعنی جس کو کہہ رہے ہیں کہ آ، یعنی بے قابو ہوئے ہوئے جو گدھے ہیں نا ان کی طرح ہی ہیں. یعنی گدھوں کے ساتھ اس لیے کہا کہ گدھوں کے اندر عام طور پہ یہ دماغ نہیں ہوتا، تو ان کو تب یعنی تشبیہ دی گئی ہے گدھوں کے ساتھ کہ یعنی ایک تو ان کے اندر دماغ نہیں ہو، پھر بدکنے والے گدھے ہوں کہ جو اپنے مالک کی بھی نہیں سنتے اس ٹائم پہ. جی. فرت من قسورہ، ایسے گدھے جو کسی شیر سے بھاگ رہے ہوں. ہاں جی، شیر سے بھاگ رہے ہیں. جی. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، یہ میں سے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ایک کھلی کھلا صحیفہ دیا جائے. ہاں جی، یعنی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے کوئی الگ سے صحیفہ آئے اور جو بالکل واضح ہو، جس کے اندر اس کے لیے لکھا ہوا ہو کہ یہ تمہارے لیے ہے، تم اس کو فالو کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ان کے پاس آتا ہے اس کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کو کوئی ایسا دستاویز آئے، کوئی ایسی تحریر آئے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو اور ان کو رسول تسلیم کر لو، تو یہ اس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں. جبکہ ایسے تو نہیں ہوتا نا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تو چنتا نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو صرف منتخب بندوں کو چنتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر ان کو بہت سے لوگ تو ایسے ہیں. اچھا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رسول اللہ. کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو یہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان تو نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی اس طرح کی چیزیں نہ دی جائیں جس طرح کی رسولوں کو دی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یہ سورۃ انعام 124 نمبر. تو یہی تعبیر ہے یہاں بھی ہو رہی کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خود آ کے جو ہے نا وہ کوئی نشانی ملے، ڈائریکٹ ہم پر نہ کوئی نازل ہو، تب جا کے ہم مانیں گے. جی پڑھیے جی. لا، ہرگز نہیں. بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ تو کلا انہ تذکرہ، خبردار یہ نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، چاہے نصیحت حاصل کر لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں وہ نصیحت حاصل کرتے سوائے جب اللہ چاہے، یا سوائے جو اللہ چاہے. وہ اہل التقوی، وہی اس کا حال ہے کہ اسے ڈرا جائے. وہ اہل المغفرہ، اور وہی اس کا حال ہے کہ وہ مغفرت کرے. جی اصل میں ذرا کال پہ تھا. وما یذکرون الا ہو سوری وما یذکرون الا ان یشاء اللہ. یہ پڑھیے گا یہاں سے. وما یذکرون، اور وہ نصیحت نہیں حاصل کرتے، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا ان شاء اللہ، اللہ کہ اللہ چاہے. وہ اہل التقوی، وہی اس کا حال کہ حاصل اسے کریں ڈرا گے. جائے. وما یذکرون، اور نہیں وہ حاصل کریں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. یعنی ان سے نصیحت کی امید ختم ہو چکی ہے. ہاں، جس کے سے اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے گا. جی.
वाहलुल तक़वा, वही इसका हाल है कि उसे वाहलुल मग़फ़िरा, और उसी के पास मौत का इख्तियार है। हाँ जी, वही ऐसा है कि जिससे डरा जाए, और वही मगफरत वाला है। जी, किसी का कोई सवाल जी? वाज़ेह जी सारा कुछ? जी, बिदायतुल मुज्तहिद का जी, अलबाबुस्सादिस, छठा बाब है। वअम्मल मवाज़िउल्लती फिल मवाज़िअल्लती युसल्ला फ़ीहा, उन मुकामात का ज़िक्र, उन जगहों का ज़िक्र जिसमें नमाज पढ़ी जाएगी, यानी किन मुकामात पर नमाज पढ़ी जाएगी और किन में नहीं पढ़ी जाएगी। तो असलन तो ये है कि पूरी ज़मीन पर ही नमाज पढ़ी जा सकती है, पूरी ज़मीन को ही मस्जिद बना दिया गया है। हाँ, जिसके बारे में नफ़ी आ जाएगी, यानी सही सनद के साथ नफ़ी आ जाएगी या इस्तिस्ना आ जाएगी, वहाँ नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, बाकी हर जगह पे पढ़ी जा सकती है। व अम्मल मवाज़िउल्लती युसल्ला फ़ीहा, और वह वो जगहें जिनमें नमाज पढ़ी जाएगी। एक मिनट। तो फ़इन्ना मिनन नासी मन अजाज़ सलाता फ़ी कुल्लि मौज़िन, कहते हैं बाज़ लोग ऐसे हैं, लोगों में से बाज़ ऐसे हैं कि जिन्होंने इजाज़त दी है हर जगह पर नमाज पढ़ने की। ला तकूनु फ़ीही नजासतुन, कि जिसमें नजासत ना हो, यानी जिस जगह पर नजासत ना हो हर उस जगह पर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है। बाज़ उलमा ऐसे हैं। वमिनहुम, और बाज़ उलमा ऐसे हैं कि मन इस्तस्ना मिन ज़ालिका सबअता मवाज़िअ, कि जिन्होंने इनमें से 7 जगहों को मुस्तस्ना कहा है, यानी 7 जगहों पर उन्होंने कहा है कि नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, बाकी जगहों पे नमाज पढ़ी जाएगी। ठीक है, दूसरा मौक़िफ़ है, यानी पहले कहा है कि हर जगह पे जहाँ नजासत ना हो, पाक जगह हो, कि जगह का पाक होना ज़रूरी है ना, हर पाक जगह पर नमाज पढ़ी जा सकती है। और बाद ने कहा है कि पाक जगह के साथ साथ 7 जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो 7 जगहें उनमें से पहली है मज़बला वल मजज़रा वल मक़बरा व क़ारियत तरीक़ वल हम्माम व मुआतिन अल इबिल व फ़ौक़ ज़हरी बैतिल्लाह। ठीक है, ये 7 जगह हैं। पहली है अलमज़बला, यानी जो कूड़े का ढेर जो होता है, वहाँ कूड़े वाली जगह, जो उसमें कोई गंदगी भी हो सकती है, तो इस जगह पे नमाज पढ़ने से कहते हैं मना किया गया है। वल मजज़रा, और इसी तरह जो, आप इसका ऊपर क्या लफ्ज़ बोला जाता है, यानी जिसके ऊपर ज़बह खाना कह लें आप इसको, यानी जहाँ पे जानवर ज़बह किए जाते हैं, वो उस मुकाम को क्या कहते हैं, किसी को है ज़हन में नाम उसका? जहाँ पे जानवर ज़बह किए जाते हैं, उसको कोई लफ्ज़ बोलते हैं उसके ऊपर। बाकी अब इसको देख लीजिएगा आप, यानी वो जहाँ पे ज़बह किया जाता है ना, जज़ूर से है ना जज़्ज़ारा, वल मजज़रा जहाँ पे जानवर ज़बह किए जाते हैं, वो जगह पे नमाज़ नहीं पढ़ी है। वल मक़बरा, और जहाँ पे दफ़न किए जाते हैं, यानी कब्रिस्तान। और आगे है वक़ारियत तरीक़, और जो गुज़रगाह है, यानी ऐसा रास्ता जहाँ पे गुज़रगाह है, लोग गुज़र रहे हों, वहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए। वल हम्माम, और जो गुसल खाना है जहाँ पे गलाज़तें धोई जाती हैं, इससे मुराद बैतुल खला नहीं है, बैतुल खला में तो वैसे भी नमाज नहीं, लेकिन यहाँ हम्माम से मुराद जो गुसल खाना है। आगे है व मआतिनल इबिल, और ऊँटों के बाड़े, और सातवां है वफ़ौक़ ज़हरी बैतिल्लाहि, और बैतुल्लाह के की जो छत है, खाना काबा की जो छत है,
یہ بعض علماء نے کہا کہ یہ 7 مقامات کے علاوہ باقی تمام پاک جگہوں کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ آگے ومنہم من استثنى من ذلك المقبرۃ فقط، بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان میں سے صرف مقبرہ کو مستثنا کیا، یعنی مقبرہ کے اندر نماز نہیں پڑھی جائے گی، باقی تمام جگہوں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ومنہم من استثنى المقبرۃ والحمام، اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے مقبرہ یعنی قبرستان اور حمام غسل خانے کو دونوں کو مستثنا کیا ہے، باقی کسی کو بھی مستثنا نہیں کیا، باقی تمام جگہوں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ومنہم من کرہ الصلاۃ فی هذه المواضع المنہی عنها، اب بعض نے تو کہا ہے کہ یہاں پہ نماز بالکل ہی نہیں پڑھی جائے گی، ناجائز ہے، اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے، مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ اچھا، کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي مَوَاضِعِ النَّهْيِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، کہتے ہیں بعض ایسے علماء ہیں کہ جنہوں نے مکروہ قرار دیا ہے، جنہوں نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے نماز پڑھنے کو فی هذه المواضع، ان مقامات پر، المنہی عنہا، جس سے منع کر دیا گیا ہے، ولم یبطلها، اور ان علماء نے نماز کو باطل قرار نہیں دیا کہ اگر اس جگہ پہ نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ کہتے وہ احد ما روی عن مالک، کہتے ان یہی جو موقف ہے نا امام مالک سے روایت کردہ موقفوں میں سے ایک ہے، یعنی امام مالک سے کچھ اور موقف بھی روایت کیے گئے ہیں، تو ان میں سے ایک موقف یہ بھی ہے کہ ان میں نماز اگر پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی، البتہ مکروہ ہوگی۔ وقد روی عنہ، اور امام مالک سے یہ بھی مروی ہے الجواز جواز، یعنی نماز پڑھنا مطلق جائز ہے، مکروہ نہیں ہے، یہ بھی مروی ہے۔ کہتے وہ حاضی روایت ابن القاسم، اور یہ جو ہے ابن القاسم کی روایت کرتا ہے، یعنی ابن القاسم نے جو شاگرد ہیں امام مالک کے، ان کی جو روایت ہے نا، ان کی جو نقل ہے وہ یہی ہے کہ مطلقاً یہ جواز ہے۔ اب اختلاف کا سبب کیا ہے؟ وسبب اختلافہم، اور ان کے اختلاف کا سبب کیا ہے؟ تعارض ظواہر الآثار فی هذا الباب، اس باب میں جو روایات آئی ہیں ان کے ظاہر کا باہم متعارض ہونا، یعنی ان کے جو ظاہر ہے، جو ان کے ظاہری جو معنی ہے وہ آپس میں مختلف ہوئے ہیں، یہ سبب بنا ہے ان کے اختلاف کا اس باب میں۔ وذالک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہا ہاہنا حدیثین متفق علی صحتہما، کہ اس باب میں کہتے 2 حدیثیں ہیں، ان دونوں کی حدیثوں پر ان کی صحت پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وہ حدیثین، اور 2 حدیثیں ایسی ہیں مختلف فیہما، جن میں اختلاف کیا گیا، یعنی 2 حدیثیں تو متفق علیہ ہیں، وہ تو صحیح ہیں، لیکن 2 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان سب کے آپس میں معنی کا اختلاف ہوا تو اہل علم کے موقف اور مذاہب کا اختلاف ہو گیا۔ اب پہلے کہتے ہیں فام المتفق علیہما، اور جو 2 حدیثوں جن پر اتفاق کیا گیا ہے ان سے مراد کون سی حدیثیں ہیں؟ فقولہ، ان سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اوتیت خمسن، کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ لم یؤتہن احد قبلی، کہ جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی، یعنی 5 خواص مجھے دیے گئے ہیں۔ ذکر فیہا، اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یہ ایک خاصے کا ذکر یہ کیا کہ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا گیا، یعنی میرے لیے سے مراد میری امت کے لیے، وجعلت لنا کا لفظ بھی آتے ہیں، اور ہمارے لیے یا میرے لیے مسجد کو، پوری زمین کو مسجد یعنی سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے، وطہورا، اور پاکیزگی حاصل کرنے کا سبب بنایا گیا، یعنی پوری زمین پر جہاں بھی پاکیزہ مٹی ہوگی اس سے طہارت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تیمم کیا جا سکتا ہے، اور اس پر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ صَلَّيْتُ، پر جہاں بھی مجھے نماز آن لے گی تو میں وہاں نماز پڑھ سکتا ہوں، یعنی زمین کے کسی بھی خطے کے اوپر مجھے نماز کا وقت ہو جائے تو میں وہاں نماز پڑھ لوں، یہ مجھے اللہ نے خاصیت دی۔ پہلے امتوں کے اندر یہ اس طرح نہیں تھا، پہلی امتوں کے اندر ہر جگہ پہ نماز پڑھنا جائز نہیں تھا، بلکہ خاص جگہوں پر ہی نماز پڑھی جا سکتی تھی۔ وقولہ، اور دوسری حدیث کہتے ہیں جس متفق علیہ ہے، وہ یہ ہے کہ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، کہ اپنی نماز کا ایک حصہ بناؤ فی بیوتکم، اپنے گھروں میں،
اپنے گھروں کے اندر نماز کا ایک حصہ رکھو، مطلب نفل جو نماز ہے یا سنت جو ہیں ان کو گھروں کے اندر بھی ادا کرو۔ ولا تتخذوها قبورا، اور ان گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ گھروں کے اندر نماز کو ترک کر کے، یعنی نوافل کو بھی ترک کر کے تم ان کو قبرستان نہ بنا دو۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا، مفہوم مخالف یہ ہے کہ جس جگہ پہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی وہ قبرستان ہے، ٹھیک ہے۔ قبرستانوں میں چونکہ نماز نہیں پڑھی جاتی، اس لیے گھروں کو معطل کر دینا نوافل سے تو گویا ان کو قبرستان بنانا۔ یہ ہے دو حدیثیں جن سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ زمین کا کوئی بھی حصہ یہ ممنوع نہیں ہے، وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے، علاوہ قبرستان کے، کہ جہاں گھروں کو قبرستان بنانے سے منع کیا گیا، کیونکہ وہاں نفل نہیں پڑے جاتے۔ وَأَمَّا غیر المتفق علیہما، اور جو روایتیں جن پر اتفاق نہیں کیا گیا، یعنی وہ دو روایتیں، وہ دو حدیثیں کون سی ہیں؟ فَأَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک وہ ہے کہ مروی ہے، جو مروی ہے کہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یصلی فی سبعۃ مواطن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ یہ روایت کہتے ہیں ان میں سے ایک ہے، اب یہ روایت ضعیف ہے۔ اب ان میں سے پہلی کیا جائے، فی المزبلہ، آپ نے کوڑے والی جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، والمجزرہ، آپ نے جو بچڑ خانہ اس کو کہتے ہیں، بچڑ خانہ، آپ نے بچڑ خانہ، یعنی جہاں پہ اس کو ذبح گاہ کہہ لیں آپ، مذبوح، مذبوح ذبح کی جہاں پہ ذبح کیا جاتا ہے وہ جگہ۔ تو دو ہو گئی، تیسری ہے والمقبرہ، قبرستان، چوتھی ہے وقاریت الطریق، قاریت الطریق یا قاریتی الطریق، چوتھی ہے جو راستہ ہے، عام شاہراہ جو ہے جہاں پہ لوگ گزرتے ہوں، یعنی ایک تو ہے راستہ کہ جس پر لوگ عام گزر گاہ نہیں ہے لوگوں کی عام، کبھی کبھار بندہ کو وہاں پہ تو نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر وہ جگہ پاک ہے، لیکن اگر گزر گاہ ہے، لوگ گزر رہے ہیں، تو لوگوں کے گزرنے میں پریشانی پیدا کرنے سے منع کیا گیا۔ اور فی الحمام، اور پانچواں ہے غسل خانہ، حمام، اور فی مواطن الابل، اور چھٹا ہے اونٹوں کے باڑے، وفوق ظہر بیت اللہ، اور بیت اللہ کے چھت کے اوپر نماز پڑھنا، یہ 7واں ہے۔ خرجہ ترمذی، یہ ترمذی کی روایت ہے لیکن روایت یہ ثابت نہیں ہے۔ پہلی روایت یہ ہے جس میں مختلف ہی ہے۔ دوسری ہے کہ مرویہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی آطان الابل، کہ تم بکریوں کے باڑوں کے اندر نماز پڑھ لو لیکن اونٹوں کے باڑوں کے اندر نماز نہ پڑھو۔ تو اس مفہوم کی روایات تو ثابت ہیں، یہ روایتیں اگرچہ شاید نہ ثابت ہو لیکن اس مفہوم کی روایت ثابت ہے۔ اب اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ ان 4 روایتوں کے ارد گرد تمام لوگوں کے مذاہب جو ہے نا گھومتے ہیں۔ فذهب الناس في هذه الاحاديث ثلاثه مذاہب، کہتے ہیں ان احادیث میں لوگوں کے 3 مذہب ہیں، ٹھیک ہے۔ ان حدیث کو، ان چاروں حدیث میں لوگوں کے 3 مذہب بنتے ہیں۔ احدها، پہلا قسم کا مذہب کیا ہے کہ مذہب الترجیح والنسخ، ترجیح اور نسخ کا مذہب، یعنی بعض روایتوں کو ترجیح اور ناسخ قرار دینا ہے، اور بعض کو مرجوع اور منسوخ قرار دے دینا ہے۔ والثانی، دوسرا مذہب کیا ہے؟ مذہب البناء، بنیاد رکھنے والا مذہب، یا آنی کہتے ہیں میری مراد بنا الخاصی علی العامی، کہ عام پر خاص کو بنیاد بنانا ہے، یعنی عام کے اوپر خاص جو حدیث آئی ہے اس کو مستثنا کر لینا، ٹھیک ہے۔ عام قاعدہ یہی ہے لیکن اس کے اوپر جو بنیاد ہے، اس کو یعنی اس کے اوپر جو راجع قرار پائے گی وہ خاص قرار پائے گی، اس سے اس کو مستثنا کر دینا۔ تیسرا ہے وہ ثالث مذہب الجمی، دونوں طرح کی احادیث کے اندر جمع و تطبیق دینی ہے۔ اب اس کی سمجھے ذرا۔ فاما من ذهب مذہب الترجیح والنسخ، جس کا مذہب ترجیح اور نسخ والا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ فاخذ بالحدیث المشہور، انہوں نے مشہور حدیث کو اخذ کیا ہے، مشہور حدیث کو اختیار کیا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری زمین کو مسجد سجدہ گاہ بنایا گیا ہے اور پاکیزگی حاصل کرنے کا باعث بنایا گیا ہے۔
تو یہ حدیث عام ہے کہ یعنی پوری زمین مسجد ہے، کوئی جگہ ممنوع نہیں ہے، یہ مشہور حدیث ہے۔ اب یہ کہتے ہیں وقالا، اور ایسے شخص نے یعنی جس کا یہ مذہب ہے نا ترجیح اور نسخ والوں کا، کہتا ہے حاذا ناسخ لغیرہ، یہ حدیث باقی تمام حدیثوں کو دوسریوں کو منسوخ کرنے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لأن حاذی ہی فضائل لہو، وہ کہتے ہیں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ہے، یعنی آپ کی جو خاصیات ہیں ان میں سے یہ حدیث ہے۔ وذالک مما لا یجوز نسخہ، اور یہ جو ایسی حدیثوں میں سے ہے، یعنی ایسے چیزوں میں سے ہے کہ جس میں نسخ جائز نہیں ہے، یعنی فضیلت تو منسوخ نہیں نہ ہوتی، یعنی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصہ حاصل ہو وہ تو منسوخ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ ناسخ ہے، اور یہ کہہ لیں کہ راجح ہے، اس کو ترجیح حاصل ہے دوسروں کو کے اوپر۔ اچھا، دوسرا مذہب کیا ہے؟ وہ من ذهب مذہب بناء الخاص علی العام، اور جس کا مذہب یہ ہے کہ عام پر خاص کو بنیاد بنانا ہے، تو اس نے کیا کہا ہے؟ حدیث الاباحت عام، جس میں اباحت کا ذکر ہے نا وہ عام ہے، یعنی جس کے اندر پوری زمین کو مسجد بنانے کا، یعنی کہ جیسے یہ بخاری کی حدیث اوپر والی جو جس کو راجح قرار دیا گیا دوسرے مذہب والے نے، کہتے ہیں یہ اباحت والی حدیث ہے، یہ عام ہے، یعنی اصل قاعدہ یہی ہے، عام ہے۔ اب وہ حدیث النہی خاص، اب اس سے مستثنا کرنے والی جو چیزیں ہیں نا، جو وہ جو 7 مقامات پر جو منع کر دیا گیا ہے، تو کہتے ہیں یہ خاص ہے، تو لہٰذا عام پر خاص کو ترجیح حاصل ہوگی۔ تو یہ کہیں گے کہ پوری زمین مسجد ہے، لیکن ان میں سے یہ چیزیں مستثنا ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں فیاجب، اس اعتبار سے کہتے ہیں واجب ہے کہ این یبنا ایوبن الخاص خاص علی العام، این یبنیا، یا این یبنا بلکہ کہ بنیاد بنائی جائے خاص کو عام پر، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ گئی جی اس کی؟ یہاں تک عام پر خاص کو بنیاد کیا بنانی؟ عام حدیث کیا ہے کہ پوری زمین مسجد ہے، اور خاص دلیل کیا ہے کہ یہ جگہ جو ہیں 7 جگہیں یہ مستثنا ہیں، اس پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو کیا ہو جائے گا پھر کہ جو چیزوں کی استثناء آ گئی ہے وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں اب آگے مزید یہ اختلاف ضرور ہے کہ اب مستثنیٰ کون کون سی جگہیں ہیں؟ کہتے ہیں فمن ہا الائی، اب ان میں بھی جو مستثنیٰ کرنے والے ان میں اختلاف ضرور ہے۔ فمن ہا الائی، ان میں سے بعض ایسے ہیں، من استثنیٰ السبعۃ مواضع، جس نے 7 جگہوں کو مستثنیٰ کہا ہے، ومنہم من استثنیٰ الحمام والمقبرہ، جس نے بعض ایسے ہیں کہ جس نے صرف مقبرہ اور حمام کو ہی مستثنیٰ کیا ہے، وقال، اور یہ کہا ہے کہ ھذا ھو الثابت عنہ، کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لأنه قد روی ایضا النہی عنہما مفردین، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں، ٹھیک ہے، ان 2 جگہوں کے بارے میں، مقبرہ اور حمام، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے النہی ممانت، مفردین الگ الگ بھی، یعنی اکٹھی بھی موجود ہے، اور الگ الگ بھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور روایتوں میں بھی مختلف جگہ پر حمام کا سے منع کر دیا اور مقبرہ سے الگ الگ منع کر دیا، یعنی الگ الگ بھی مستثنا آئی ہے، لہٰذا یہی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومنہم من استثنى المقبرۃ فقط للحدیث المتقدم، کہتے ہیں بعض نے صرف اور صرف مقبرہ کو مستثنا کیا ہے گزشتہ حدیث کی بنیاد پر، یعنی جس طرح لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اس سے آپ مستثنا کیا ہے کہ صرف اس میں مقبرہ کا ذکر ہے، لہذا صرف مقبرہ ہی ممنوع ہے، باقی سے ممنوع نہیں ہے۔ یہ ہو گئی جس نے بنیاد رکھی ہے عام پر خاص کو۔ وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الْجَمْعِ، کہتے ہیں کہ جو جمع توفیق والے مذہب کی طرف گیا ہے، وَلَمْ يَسْتَثْنِ خَاصًا مِنْ عَامٍ، اور اس نے نہیں مستثنا کیا خاص کو عام سے، عام کو عام سے خاص کو اس نے مستثنا نہیں کیا، بلکہ اس نے جمع توفیق دی ہے۔ قال، اس نے کہا کیا؟ احادیث النہی محمولۃ، جو ممانت کی احادیث ہیں یہ محمول ہیں علی الکراہۃ، کراہت پر، یعنی مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، والاول علی الجواز، اور جو پہلی احادیث ہیں یعنی جو یوئلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ جواز پر معمول ہے، یعنی پوری زمین پر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن یہ مقامات پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس طرح تطبیق دی ہے، تو یہاں جو نہیں جو ہے نا کہتے ہیں للکراہہ ہے۔ جہاں تک بات سمجھ آ گئی، جس کو سمجھ نہیں آئی
वो खामोश रहे हैं, जिनको आ गई है वो बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मतलब एक चीज मुझे समझ नहीं आई है, मुझे क्लियर नहीं हुई है कि कुरान तो वो समझ आता है कि ये आयत मनसूख हो गई, नासिख है, वो मंसूख है, लेकिन हदीस में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कह दिया, वो कोई अमल कर दिया, तो फिर बाद में भी ऐसा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछली बातों को रद्द करने के लिए कोई नई बात कहते हैं, जिसकी वजह से पिछली बातें रद्द हो जाती हैं, मंसूख हो जाती हैं, क्या ऐसा भी होता है? जी, हदीस के मुझे ये अंदर भी, कुछ कॉन्सेप्ट। हदीस के अंदर भी नसख होता है ना। देखें, हदीस भी यानी वही गैर मतलूब है, कुरान पाक भी वही है और ये मतलूब है। तो जिस तरह कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला हिकमत के तहत बाज़ इलाकों के लिए या बाज़ मौक़ों के लिए अल्लाह ताला कुछ अहकाम नाज़िल करता है, बाद में उसको तब्दील कर देता है लोगों के हिकमत को मद्देनज़र रखते हुए। हम्म। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के हुक्म से चूँकि जो भी करते हैं, यानी शरई मामलात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फरमाते हैं या करते हैं, वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं। उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही हुक्म होता है। तो इसलिए नबी सही। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात भी इस तरह होते हैं। आप बसा औक़ात एक चीज़ का हुक्म देते हैं किसी हिकमत के तहत और बाद में उसको तब्दील कर देते हैं। जिस तरह इसकी वही मिसालें हैं। आपने पहले उन कुछ बर्तनों के अंदर नबीज़ बनाने से मना किया था, उसके अंदर पीने से मना किया, तो बाद में आपने इसको इजाज़त दे दी। इस तरह आपने इस क्योंकि आदत छुड़ानी थी ना उनके से शराब वगैरह की। सही। और इसी तरह आपने राइट। जो कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना कर दिया था, इसलिए कि लोगों का ताल्लुक कब्र के साथ शिरक वाला था। फिर बाद में आपने फरमाया कि फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। अब आप जा सकते हैं क्योंकि ये जो है ना आखिरत की याद दिलाते हैं। अब चूँकि अक़ीदा सही। रासिख़ हो चुका था, शिरक से नफ़रत पैदा हो चुकी थी, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनसूख़ करार दे दिया। तो अहादीस में भी नसख़ है और कुरान पाक की आयत में भी नसख़ है। किसी और का सवाल जी? बाकी अब इस बाब में शुगर जी, जी। जी, जी, क्या फ़रमाइएगा? इसमें ये लिखा है कि जगहों पर मना है नमाज। जी? मतलब इसमें मजहब राजा है आपके यहाँ की कौन सी अच्छा, जगहों पर ये हाँ, नमाज ममनू है? देखें, अब असल तो ये है कि सारी ज़मीन ही जाए नमाज़ है, वहाँ नमाज़ पढ़ी जा सकती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे पलीदगी है, नापाकी है, वहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती, यानी जगह पाक नहीं है, वहाँ नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती। तो नंबर 2, मकबरे के बारे में आ चुका है, वहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है? और उसके अलावा जो अ, क्या उसे कहते हैं, हम्माम। हम्माम वगैरह, यानी ये चीज़ें, ये जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे गंदगी, गलाज़त का शुबा होता है हर वक़्त। इस तरह ये अ, जो आप कह सकते हैं मजज़रा है, मज़बला है, ये जगह ऐसी हैं कि ये फ़ी नफ़्सी ही इन जगहों के ऊपर ममनू नहीं है, लेकिन इन जगहों के अंदर मौजूद गलाज़त की वजह से जो है ना वो ममनू है। यानी कि जगह का पाक होना ज़रूरी है, तो वो कोई भी जगह हो जहाँ पे नापाकी हो या नापाकी का शुबा हो, वहाँ पे हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इनका, अब एक जगह मिसाल के तौर पर मजज़रा जो है ना ये पाक साफ़ है, यानी वहाँ पे खून वग़ैरह नहीं है, यानी अ, जिसको दमे मसफ़ूक कहते हैं, यानी वो तो नापाक है ना, दमे मसफ़ूक। राजे कौल उसके अंदर यही है, बल्कि बहुत से उलमा ने इजमा का दावा भी किया है कि ये जो जो खून बहता है, बहने वाला खून, यानी जो ज़बह के वक़्त, वो नापाक भी है। हराम तो है ही है, लेकिन नापाक भी है। बहुत से उलमा ने ये कहा है। तो राजे तो यही लगता है कि ये नापाक भी है। तो अगर खून लगा हुआ है किसी जगह पर, मजज़रा है, तो वहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर वो मजज़रा पाक साफ़ है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ी जा सकती है, उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन यानी कहने का मतलब ये है कि मजज़रा होने की वजह से नमाज़ ममनू नहीं है। मजज़रा के अंदर नजासत होने की वजह से, नापाकी होने की वजह से ममनू है। तो बाकी मकबरा तो ज़ाहिर है, मकबरा जो होगा वहाँ पे नमाज़ ममनू होगी, जो जहाँ पे कब्रिस्तान होगा वो नमाज़ ममनू होगी। अगर वो कब्रिस्तान वहाँ से ज़ाइल हो जाए किसी तरीके, ठीक है? सन मक
قبرستان کا نام و نشان مٹ جائے تو وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح قاریت الطریق جو ہے نا لوگوں، یہ کسی وجہ سے ممنوع ہے۔ اب یہ اگر کسی نے وہاں نماز پڑھ لی ہے تو نماز تو ہو جائے گی، قاریت الطریق کی وجہ ویسے تو ممنوع ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ لوگ وہاں پہ سے گزرتے ہیں تو کسی کی گزرگاہ سے نماز پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، لیکن نماز تو ہو جائے گی بہرحال، ٹھیک ہے۔ تو یہی لگتا ہے کہ جس کے بارے میں نص آئی ہے، نص تو آئی ہے، جو صحیح نص آئی ہے وہ مقبرہ کے بارے میں ہی ہے، اس کو اشارت النص کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور باقی جگہیں جہاں پہ گندگی ہو، یقینی ہو یا گندگی کا احتمال ہو، تو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ باقی بیت اللہ کی چھت پر نماز، اللہ عالم جی، اس بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، میرا تو خیال کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ممنوع نہیں ہے تو ممنوع نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی اس کا کسی طرح بھی رخ نہیں ہوتا، پھر رخ کیوں نہیں ہوتا؟ رخ تو ہوتا ہے، وہ کسی طرح بھی اس کو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے اوپر معمول کریں گے، جس طرح کو بیت اللہ کے اندر یعنی چھت کے نیچے نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اس کا بھی رخ کسی نہ کسی طرف ہوتا ہے نا۔ اب اس کی مثال یوں لیں کہ بیت اللہ مثال کے طور پر اگر کوئی پہاڑوں کے اوپر یعنی اتنے بلند کیٹو پہاڑی کے اوپر یا ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو یقینی طور پر اس کا جو سمت ہے وہ کعبہ کی چھت کے اوپر جائے گی، کعبہ کی چھت سے تو اوپر ہوگی نا وہ، یا جو عام جگہوں پہ ہوگا نشیب کے اندر ہی ہے نا مدینہ مکہ، تو بلندی پر تھوڑی ہے، نشیب پر ہے تو وہ اوپر سے ہی گزرے گا نا، تو ضروری نہیں ہے، میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے کعبہ کے اوپر نماز پڑھ، اگر کوئی پڑھتا ہے، ویسے تو پڑھنی نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ عالم بالصواب، وہ ممانت کی دلیل نہیں ہے۔ باقی جو منع کیا گیا ہے اونٹوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھنے سے، جو منع کیا گیا وہ اس کی شرارتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر اونٹ وہاں موجود نہیں ہے تو جگہ وہ پاک ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے۔ اونٹوں کے باڑوں کے اندر اونٹوں کی وجہ سے نماز پڑھنے سے منع کیا کہ اونٹ شرارتی جانور ہیں، وہ نقصان پہنچا دیں گے، وہ لات مار سکتے ہیں۔ اگر اونٹوں کا بڑا خالی ہے وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اللہ اعلم۔ واضح جی؟ اب میں جلدی سے یہ پڑھ دیتا ہوں۔ مختلف فی الصلاۃ فی البیع والکنائسی، اب اختلاف ہے اس بارے میں کہ جو گرجا گھر وغیرہ ہیں وہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ بھیا یہ کہتے ہیں خیر یہودیوں کا عبادت خانہ ہے، اور کنائس کہتے ہیں وہ عیسائیوں کا ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ فقریہا قوم، کچھ لوگوں نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، وہ اجازہ قوم، اور کچھ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن اگلے والی جو بات ہے نا یہ درست ہے۔ وفرقا قوم، اور ایک قوم نے تفریق کی ہے یعنی فرق کیا ہے، بین ان یکون فیہا سور او لا یکون، اس میں کہ اس کے اندر تصویریں ہوں اور اس میں کہ اس میں تصویریں نہ ہوں۔ وہ مذہب ابن عباس، اور یہ ابن عباس کا مذہب ہے، لقول عمرہ، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ لا تدخل کنائسہم من اجل التماثیل، آپ نہ داخل ہوں ان کے کنیساؤں میں، من اجل تماثیلہم، ان کے مورتیوں کی وجہ سے، والعلت فی من کریہا، یہ لفظ کیا ہے جی، لا ندخلو ہے یا لا تدخلو ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں۔ اچھا دوسرے نسخے میں ہے نا لا ندخلو ہے، یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لا ندخلو کنائسہم، نہیں ہم داخل ہوتے ان کے کنیساؤں میں، من اجل تماثیلی، مورتیوں کی وجہ سے، والعلت فی من کریہا، اور لا من اجل التصاویر حملها علی النجاسہ،
اچھا، والعلۃ فی من کرہا، اور جن لوگوں نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے نا، ان کے ہاں علت جو ہے لا من اجل تصاویر، یہ تصاویر کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی جن کے ہاں جس نے اس کو تصویروں کی وجہ سے نہیں مکروہ قرار دیا، بلکہ ان کے ہاں علت کیا ہے، حمل اس نے اس کو معمول کیا علی نجاست، نجاست پر، کہ وہاں نجاست ہوگی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ تصویروں کے اوپر نہیں معمول کیا جائے گا کہ وہ تصویروں کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے تصویروں کی وجہ سے تو، یعنی مورتیاں اگر سامنے پڑی ہیں تو پھر تو نماز ہوگی نہیں نا، انہوں نے اس کو نجاست کی وجہ سے مکروہ قرار دیا کہ اگر اس میں نجاست کا شبہ ہے، لہذا وہاں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ درست یہ ہے کہ جو کنیسہ آباد ہے، یعنی وہاں پہ تصویریں موجود ہیں، تو وہاں پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تصویروں سے مراد یہاں مورتیاں اور جہاں پہ ان کی ساری اس طرح کی چیزیں جو ان کی مذہبی قسم کی ہیں، تو وہاں پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ کنیسہ کھنڈر بن چکا ہے، وہاں پہ آثار ختم ہو چکے ہیں، تو وہاں مسجد بھی بنائی جا سکتی ہے، وہاں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ واتفقوا علی الصلاۃ علی الارض، کہتے ہیں اب آگے ایک نیا مسئلہ ہے کہ کہا کا اتفاق ہے زمین پر نماز پڑھنے پر کے بارے میں، واختلفوا فی الصلاۃ علی التنافس، یہ زمین پر نماز پڑھنا تو جائز ہے لیکن جو چٹائیاں ہیں ان پر نماز پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہے آگے لفظ پھر میں غلط ہے شاید، ہاں غیر ذالک ہے، واختلفوا فی الصلاۃ علی التنافس، اور چٹائیوں پر وغیر سے کہتے ہیں کہ وختلفوا فی الصلاۃ علی التنافس، چٹائیوں پر نماز پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہے، وغیر ذالک، اور اسی طرح دوسری چیزوں کے اوپر نماز پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہے، مما یقعد علیہ علی الارض، کے جس پر بیٹھا جا سکتا ہے، علی الارض زمین پر، یعنی جس کو زمین پر بچھا کر بیٹھا جا سکتا ہے، اس کے اوپر چٹائیاں ہوں یا دوسری چیزیں ہوں، چاہے قالین ہو، چٹائی ہو، یا کوئی جائے نماز ہو، یا کوئی اس طرح کی چیزیں، اس کو یعنی زمین سے جو جدا ہو، یعنی ایسی چیز، اس پر نماز پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو والجمہور، جبکہ جمہور کا موقف کیا، اعلیٰ اباحت السجود علی الحصیر، چٹائی پر سجدہ کرنا جائز ہے، وما یشبہہ، اور اسی طرح اس کے جو مشابہ ہے، مما تنبتہ الارض، جس کو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے جو بننے والی چٹائیاں ہیں، ان کے اوپر نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ حالانکہ یہ جو تعلیق انہوں نے لگائی ہے، یا یہ اس کو جو معلق کیا ہے تنبتہ الارض کے ساتھ، یہ درست نہیں ہے۔ ہر چیز کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے، چاہے چٹائی ہو، چاہے وہ قالین ہو، چاہے وہ زمین سے نکلنے والی شے سے بنا ہوا ہو، چاہے وہ اور چیز دھاتوں سے بنا ہو، تو بہرحال علی الاطلاق جائز ہے۔ والکراہیۃ بعد ذالک، جو کراہت ہے اس کے بعد ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ ایک منٹ تھوڑا سا صبر کیجیے گا جی۔
میرے خیال اس کا مطلب ہے والکراہیت بعد ذالک، ان کے علاوہ چیزوں کے اوپر سجدہ کرنے کے بارے میں کراہت ہے، یا جمہور کے علاوہ دیگر لوگوں کے موقف کے اندر دیگر لوگوں کا جو موقف ہے وہ کراہت پر معمول ہے، وہ مذہب مالک بن انس، اور یہ امام مالک کا مذہب ہے۔ درست اس میں موقف یہ ہے کہ زمین کے اوپر سجدہ کرنا، یعنی بالمشافہ زمین پر سجدہ کرنا، یا زمین پر کوئی چیز بچھا کر سجدہ کرنا، یا زمین پر کوئی چیز رکھ کر سجدہ کرنا، ہر صورت جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بس پیشانی اور ناک نیچے لگنا چاہیے، اور جو 7 اعضاء ہیں سجدے کے وہ زمین پر لگنے چاہیے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ اس کے لیے جو سجدے پر قدرت رکھتا ہے، جو اشارے سے سجدہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تو خیر خیر ہر صورت جائز ہے۔ کسی کا کوئی سوال جی اس میں؟ گدے اور میٹریس وغیرہ